السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں بی نیوز۔ آئیے بات کرتے ہیں آج کی تازہ خبر پر۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان 48 گھنٹے کی جنگ بندی، لیکن کیا واقعی امن ممکن ہے یا یہ محض ایک وقتی حکمت عملی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان اہم موضوعات پر۔ نمبر 1، پاکستان اور افغانستان کے درمیان 48 گھنٹے کی جنگ بندی، کیا امن ممکن ہے؟ نمبر 2، جنگ بندی کے بعد سرحدی علاقوں میں صورتحال کیسی رہی؟ نمبر 3، اگر معاہدہ ٹوٹ گیا تو کیا ہوگا؟ نمبر 4، افغان طالبان کا جھوٹا پروپیگنڈا، حقائق کیا ہیں؟ نمبر 5، کیا پاک فوج نے افغانستان کے اندر کارروائی کی؟ نمبر 6، کابل دھماکوں کی اصل حقیقت، آئل ٹینکر یا پاکستانی حملہ؟ نمبر 7، وزیر دفاع خواجہ آصف کا انکشاف، طالبان اور انڈیا کے تعلقات؟ نمبر 8، آگے کیا ہو سکتا ہے، ممکنہ خطرات اور رد عمل؟ نمبر 9، عام شہریوں کی حالت، جنگ کا اصل نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ آج ہم بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کے درمیان 48 گھنٹے کی جنگ بندی، کیا واقعی امن ممکن ہے؟ یہ وہ لمحہ ہوگا جب ناظرین یہ سوچیں گے یہ جنگ بندی صرف بیانیہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور راز چھپا ہے۔ نئی اطلاعات کے مطابق پاکستان اور افغان طالبان نے 15 اکتوبر شام 6 بجے سے 48 گھنٹے کی عارضی جنگ بندی کا اعلان کیا ہے۔ دونوں حکومتوں نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ اس لیے کیا گیا کہ لڑائی کو فوری طور پر روکا جائے اور مذاکرات کے لیے وقت فراہم کریں۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ کابل کی درخواست پہ ہوا، جبکہ طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ جنگ بندی پاکستان کے اسرار سے طے ہوئی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ افغان طالبان نے پہلے بھی سیز فائر کی درخواست کی تھی، لیکن پاکستان مسترد کر دی تھی۔ لیکن یہ معاہدہ صرف کاغذ پر نہیں، میدان جنگ پر بھی جانچ پڑتی ہے، کیونکہ فائرنگ، فضائی حملے اور گولہ باری کا سلسلہ معمول رہا۔ حتیٰ کہ جنگ بندی کے اعلان سے پہلے بھی کابل اور دیگر علاقوں میں دھماکے ہوئے تھے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ جنگ بندی کے بعد اب تک کیا ہوا۔ جنگ بندی کے اعلان کے فوراً بعد کچھ علاقوں میں گولہ باری رکی ہوئی نظر آئی، مگر چند مقامات پر محض چند لمحات کی خاموشی تھی۔ مقامی میڈیا نے چمن اور سپن بولڈک میں خالی گولیاں، خوفناک شہریوں اور زخمی کی منتقلی کی خبریں دی ہیں۔ کچھ ہاسپٹلز نے زخمی کا خون بہنے اور دھماکوں کی رپورٹیں دی ہیں۔ خاص طور پر کابل میں چند دھماکے تب ہوئے جب جنگ بندی کا اعلان ہونے والا تھا۔ بعض اہم بارڈر کراسنگ بند ہیں، نقل و حمل معطل ہیں اور لوگ جنگ زدہ علاقوں سے نقل مکانی کر رہے ہیں۔ یہ سب مختصر امن کی کشش اور چالوں کی ٹریسنگ کا حصہ ہے۔ دیکھنا ہے کہ کیا یہ دیر پا ہوگی۔ پچھلے دنوں پاکستان نے سپن بولڈک اور قندھار کے طرف حملے کیے اور کابل کے بعض مقامات پر فضائی کارروائیاں کی گئی، جس میں وہ دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ کھیل توازن میں رہا نہ جائے۔ ایک ملک نے دوسرے ملک کی سالمیت پر سوال اٹھائے اور دونوں نے جوابی کارروائی شروع کی۔ اب ایک اور سوال یہ ہے، اگر جنگ بندی کے درمیان حملہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یہ سب سے خطرناک امکان ہے۔ اگر کسی نے جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کی، جیسے گولہ باری دوبارہ شروع کرنا، تو اعتماد ٹوٹ جائے گا، مذاکرات ٹوٹ سکتے ہیں اور لائن آف کنٹرول پر مکمل جنگ کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ دونوں طرف سے ٹیکنیکل اور فوجی منصوبے پہلے سے تیار ہوتے ہیں، یعنی اگر حملہ ہو تو فوراً جواب دینے کی صلاحیت موجود ہوگی۔ مذاکرات کا راستہ بند ہو جائے گا اور عالمی ثالثی یا اقوام متحدہ کی مداخلت ممکن ہوگی۔ یہ سب کچھ عام شہریوں کے لیے تباہی اور انسانی بحران کی صورت اختیار کرے گا۔ اگر جنگ بندی کامیاب رہی اور مذاکرات کا راستہ ملا تو دونوں ممالک طے کریں گے کہ کس طرح شدت پسند تنظیموں کی نقل و حرکت کو روکا جائے، حدود کی نگرانی بہتر کی جائے اور اعتماد سازی اقدامات کیے جائیں۔ ممکن ہے کہ سیکورٹی معاہدے، گشت متفقہ نکات پر اور بارڈر مانیٹرنگ بین الاقوامی معائنہ کاروں کی زیر نگرانی ہوگی۔ لیکن اگر مذاکرات ناکام ہو جائیں یا جنگ بندی کمزور پڑ جائے تو دھماکے دوبارہ شروع ہو جائیں گے، قتال اور انسانی نقصان بڑھ سکتا ہے۔ یہ بھی امکان ہے کہ علاقائی طاقتیں، ثالث ممالک جیسے سعودی عرب اور قطر دوبارہ درمیان میں آئے اور معاہدے کی نگرانی کرے۔ کیا افغان طالبان نے پاک فوج کے ٹینک اور دوستی گیٹ تباہ کیے؟ جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب۔ افغان طالبان حکومت کے ترجمان کے دعوے سیکورٹی ذرائع نے مکمل طور پر جھوٹے قرار دے دیے۔ طالبان کی طرف سے سوشل میڈیا پر یہ تاثر دیا گیا کہ انہوں نے پاک فوج کے ٹینک پر قبضہ کر لیا ہے اور چمن میں پاک افغان دوستی گیٹ تباہ کر دیا ہے، لیکن حقائق بالکل الٹ ہیں۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ T-55 روسی ساختہ ٹینک
दरअसल अफगान तालिबान के अपने ज़ेर इस्तेमाल हैं, जिससे उन्होंने पाकिस्तानी फौज को बताकर प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की। इसी तरह अफगान तालिबान ने अपनी तरफ से गेट को तबाह किया और वीडियो में ये जाहिर करने की कोशिश की कि वो पाकिस्तान की साइड का है। ताहम ताज़ा फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि पाकिस्तान की जानिब से मौजूद दोस्ती गेट मुकम्मल तौर पर सही सलामत है और कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ज़राए का कहना है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान की भरपूर कार्रवाई से बुखलाहट का शिकार है। पाक फौज के कामयाब ऑपरेशंस के बाद तालिबान को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने झूठे दावे और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा का सहारा लिया। हकीकत ये है कि अफगानिस्तान के अंदर किए गए पाकिस्तानी ऑपरेशंस में तालिबान के कई ठिकाने तबाह किए गए, दर्जनों जंगजू मारे गए और अब तालिबान आमी सतह पर अपनी नाकामी छुपाने के लिए झूठी वीडियोस और बयानात फैला रहे हैं। क्या पाक फौज ने अफगानिस्तान के अंदर घुस कर कार्रवाई की? 300 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए। हकीकत क्या है? पाकिस्तानी फौज के मुताबिक सरहद पार से होने वाली दहशतगर्द कार्रवाई के जवाब में पाक फौज ने अफगानिस्तान के अंदर जाकर दहशतगर्दों के ठिकाने निशाने बनाए। ISPR का कहना है कि 300 से ज्यादा अफगान तालिबान और फितरतुल ख्वारिज के जंगजू मारे गए, जबकि कंधार, काबुल, नौशकी, स्पिन बोल्दक, करम और शुमाली वज़ीरिस्तान समेत मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाक फौज ने अफगान हदूद में तकरीबन 3 किलोमीटर अंदर जाकर ऑपरेशन किया, जहाँ बटालियन हेडक्वार्टर नंबर 4 और 8, बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 5 और खारजियों के मरकजी ठिकाने को निशाना बनाया गया। इन हमले में दर्जनों टैंक तबाह, 8 अफगान चौकियां उड़ाई गई और तालिबान के कई अहम कमांडर मारे गए। ISPR के मुताबिक ये कार्रवाइयां अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर होने वाली दहशतगर्दाना हमलों की बात की गई और पाक फौज ने वाजिया किया कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। जो भी हमला करेगा जवाब जरूर मिलेगा। अब देखते ये हैं कि काबुल में धमाकों की असल हकीकत क्या है। तालिबान का दावा या पाक फौज का निशाना। तालिबान हुकूमत का दावा है कि ये सिर्फ ऑयल टैंकर के फटने का वाकया था, मगर सिक्योरिटी ज़राए, पाकिस्तानी मीडिया और ऐन शहीदीन के मुताबिक ये कोई आम धमाका नहीं था। ज़राए का कहना था कि पाकिस्तानी अफवाज ने इंतहाई दुरुस्त निशाना लगाते हुए काबुल और कंधार में दहशतगर्द ठिकाने तबाह किए। ये वही इलाके थे जहाँ से TTP और अफगान तालिबान के मुसल्लह गिरोह पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। PTV के मुताबिक कार्रवाई के दौरान सिर्फ वो मकामात निशाना बनाए गए जो शहरी आबादी से अलग थलग थे, ताकि बेगुनाह अफराद न मारे जाएं। धमाकों के बाद काबुल की फिजा में स्याह धुएं के बादल छा गए। तालिबान ने फौरन इलाके को सील कर दिया और मीडिया की रसाई रोक दी और फिर रवायती अंदाज में ऑयल टैंकर की कहानी सुना दी। मगर सवाल ये है, अगर ये सिर्फ एक टैंकर फटा था तो फिर तालिबान ने फौरी तौर पर शहर के कई हिस्से बंद क्यों किए? और जो जख्मी हुए और हलाक हुए, इनकी तस्दीक उनके ही हॉस्पिटल ने क्यों की? उधर वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने एक नहायत मायने खेज बयान दिया। मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारे पास अफगानिस्तान के किसी भी हिस्से पर बमबारी की सलाहियत मौजूद है। ये जुमला दरअसल बहुत कुछ कह गया। हुकूमत पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक तो नहीं की, मगर खामोशी ही इस बात का सबूत है कि कार्रवाई हकीकत थी। दूसरी तरफ तालिबान की खामोशी, इनकार और झूठे बहाने ये जाहिर करते हैं कि वो अपनी अंदरूनी कमजोरी और पाकिस्तान के भरपूर रद्द-ए-अमल से खौफजदा हैं। अब तजज़ियाकारों का कहना है कि अगर तालिबान ने आइंदे भी सरहद पार दहशतगर्दों को पनाह दी तो पाकिस्तान सिर्फ जवाब नहीं देगा, बल्कि इनके मराकज़ को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए कार्रवाइयों को सिलसिला बढ़ा सकता है। ये धमाके का महज आगाज है, असल खेल अभी बाकी है। ख्वाजा आसिफ ने जी न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये जंग मंदी ज्यादा देर चलेगी, क्योंकि इस वक्त तालिबान के सारे फैसले दिल्ली यानी इंडिया से स्पॉन्सर हो रहे हैं। यानी इनके मुताबिक तालिबान खुद फैसला नहीं कर रहे, बल्कि इंडिया की हिदायत पर चल रहे हैं। ये बयान दरअसल पाकिस्तान के उस मौक़िफ़ को मजबूत करता है कि अफगानिस्तान में जारी सरगर्मियों के पीछे भारतीय असर और रसूख है और तालिबान दरअसल इंडिया के प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इनके झंडे पर कलमा लिखा है, लेकिन वो आज इंडिया के आलेकार बने हुए हैं। ये जुमला बहुत कुछ बयान कर देता है। वज़ीर दिफा ने बराह रास्त इल्जाम लगाया कि तालिबान इस्लामी नारों का इस्तेमाल करके इंडिया के मफादात की जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के मुताबिक यही वो तर्ज अमल है जिसकी वजह से सरहदी इलाकों पर हमले, फायरिंग और दहशतगर्दी मुसलसल बढ़ रही है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि
اگر طالبان یا ٹی ٹی پی نے جنگ پھیلانے کی کوشش کی تو پاکستان اپنی پوری طاقت کے ساتھ جواب دے گا۔ ان کے مطابق پاکستان صرف دفاع نہیں کرے گا بلکہ جارحانہ انداز اختیار کرے گا۔ وزیر دفاع نے بتایا کہ سیز فائر کچھ دو ممالک کی وجہ سے ممکن ہوا، لیکن انہوں نے اسے نازک قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آیا انڈیا کا اثر ہمارے دو ممالک کے اثر سے زیادہ طاقتور ثابت ہوگا یا نہیں، یہ سوالی نشان ہے۔ ان کے اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ افغانستان پر بھارت کا اثر و رسوخ دو ممالک یعنی سعودی عرب، قطر، یو اے وغیرہ کی کوششوں سے زیادہ گہرا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی اب ایک ہو چکے ہیں۔ پاکستان نے جب ٹی ٹی پی پر حملہ کیا تو جواب میں افغانستان نے بھی حصہ لیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں فرنچائز ایک ہی چیز ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں۔ یہ بیان پاکستان کے لیے طالبان حکومت پر براہ راست الزام ہے کہ وہ دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ آیا سعودی عرب، قطر اور یو اے افغانستان پر دباؤ اتنا نہیں ڈال رہے جتنا ڈالنا چاہیے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ اگر کوئی تعمیری پیش رفت ہوئی تو پاکستان ضرور مثبت جواب دے گا، لیکن فی الحال افغانستان پر مؤثر دباؤ نہیں پڑا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تنازع میں کردار ادا کر سکتے ہیں تو وزیر دفاع نے ہلکے طنزیہ لہجے میں کہا، امریکی صدور نے جنگیں کروائی ہیں، لیکن یہ پہلے صدر ہیں جنہوں نے جنگیں بند کروائی۔ اگر وہ یہاں بھی جنگ بندی کروانا چاہتے ہیں تو ضرور کریں۔ یعنی پاکستان کسی پارٹی کے سازش کے خلاف نہیں، لیکن سمجھتا ہے کہ مسئلے کی جڑ افغانستان کا رویہ اور انڈیا کی مداخلت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہو سکتا ہے۔ سیز فائر عارضی ہے اور کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے۔ طالبان اگر دوبارہ حملہ کرے تو پاکستان مزید گہرے فضائی حملے کر سکتا ہے۔ انڈیا کا اثر کم نہ ہوا تو دو طرفہ تعلقات مکمل طور پر منتقل ہونے کا خطرہ ہے۔ طالبان حکومت پر بین الاقوامی دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ پاکستان نے یہ واضح پیغام دیا ہے کہ اگر افغانستان نے ٹی ٹی پی یا دہشت گرد گروہوں کی حمایت بند نہ کی تو پاکستان خاموش نہیں رہے گا۔ خواجہ آصف کا بیان محض وارننگ نہیں بلکہ ایک نئے مرحلے کی شروعات ہے۔ پاکستان نے بارہا الزام لگایا ہے کہ طالبان حکومت افغان سرزمین کو شدت پسندوں کو اڈے بنانے کی اجازت دے رہی ہے، خاص طور پر تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی اور دیگر عسکری گروپوں کی نقل و حرکت کے لیے۔ طالبان جانب سے یہ الزام مسترد کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان اپنی فوجی کارروائیوں کے ذریعے افغان علاقے کی خود مختاری کے خلاف کر رہا ہے۔ اس پورے عمل میں سب سے زیادہ دکھ عام آدمی کو ہوا ہے۔ سرحدی گاؤں، جنگ زدہ بازار اور بے گھر خاندان، یہ سب ایسے لوگ ہیں جو ہر روز غیر یقینی صورتحال میں جی رہے ہیں۔ پاکستان کی کوشش یہی ہے کہ ان لوگوں کو فوری ریلیف پہنچے، ان کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے اور وہ جلد از جلد عام زندگی کی طرف لوٹ سکیں۔ حکومت اور فوج نے کہا ہے کہ ریلیف کے انتظامات جاری ہیں اور مزید اقدامات کیے جائیں گے۔ آج کا وقفہ ہمیں ایک موقع دیتا ہے مگر یہ مکمل حل نہیں۔ پاکستان کی بات سادہ ہے، اپنی سرحدوں، اپنی قوم اور اپنے فوج کی عزت کا تحفظ کرے گی، مگر ساتھ ہی انسانیت کا بھی دھیان رکھیں گے۔ اگر سامنے والی طرف واقعی امن چاہتی ہے تو بات چیت کی میز پر آنا پڑے گا، پناہ گاہیں ختم کرنی ہوں گی اور سرحدی نگرانی کو شفاف بنانا ہوگا۔ بصورت دیگر وقفہ وقتی سانس ثابت ہوگا اور حالات دوبارہ بگڑ سکتے ہیں۔ آخر میں آپ سے سوال ہے، آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا یہ وقفہ مستقبل امن کی بنیاد بن سکتا ہے یا پھر یہ صرف ایک عارضی خاموشی ہے جس کے پیچھے اور بڑا طوفان چھپا ہوا ہے؟ اپنا خیال شیئر کریں کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے اور امن کی قیمت ہر فرد سے بڑھ کر ہے۔ یہ تھی اب تک کی مکمل تفصیل۔ جیسے ہی مزید خبریں آئیں گی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی خبر میں۔